شہر سے نکلنے کے بعد ہاشم کی کار تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ ہمیں سڑک کے کنارے ایک بڑی سیاہ وین کھڑی نظر آئی۔ اس سے ذرا پہلے ایک آدمی کھڑا تھا جس نے شاید ہاشم کی کار پہچان کر ہاتھ ہلانا شروع کر دیا۔ قریب آنے پر میں اسے پہچان گیا، وہ کمال تھا۔ کار رکتے ہی وہ دوڑتا ہوا میری طرف والی کھڑکی پر آ گیا۔ سب کچھ تیار ہے، اس نے آتے ہی پرجوش لہجے میں کہا۔ ہم سب صفدر کے احکام پر عمل کریں گے۔ ہاشم کے لہجے پر گمبھیر سنجیدگی طاری ہو گئی تھی جو ان حالات کا قدرتی نتیجہ تھی۔ میں ایک نظر اسلحہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ ہمارے ساتھ وین پر ہی آ جاؤ، سب کچھ پچھلے حصے میں موجود ہے۔ کمال کا مشورہ نہایت مناسب تھا۔ میں کار سے اتر گیا۔ ہم دونوں وین کے عقبی حصے پر پردے کی صورت میں جھولتے ہوئے ترپال ہٹا کر اندر گھس گئے۔ وہ شاید کسی گوالے کی وین تھی کیونکہ اس میں دودھ وغیرہ کی مانوس سی بو رچی ہوئی تھی۔ اندر ایک جوان سال شخص پہلے سے موجود تھا۔ کمال نے ڈرائیور کے کیبن میں کھلنے والی کھڑکی میں سے جھانکتے ہوئے شخص کو اشارہ کیا اور بند وین حرکت میں آ گئی۔ وین میں 4 اسٹین گنز فرش پر پڑی تھیں۔ ان کے فاضل راؤنڈز کے متعدد چوبی کریٹ بھی موجود تھے۔ 3 بڑے بڑے صندوق مختلف قسم کے دستی بموں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ 3 دورمار رائفلیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ اسلحہ بہت کافی ہے۔ اگلے حصے میں کتنے آدمی سفر کر رہے ہیں؟ 3 اسٹینز گن ان کے پاس بھی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم براہ راست ان میں جا گھسیں۔ اول تو ابھی خاصی مسافت باقی ہے۔ پھر ٹرک کے اسٹیئرنگ وہیل پر جو شخص موجود ہے وہ صبح ادھر جا چکا ہے۔ مخدوش علاقہ آنے سے پہلے وہ ذیلی سڑک پر اتر جائے گا۔ سب لوگ کے اسلحے کے استعمال میں ماہر ہیں۔ پیشہ ور جنگجو سمجھ سکتے ہو تم انہیں۔ یہ ٹرک کس کا ہے؟ ایک ڈیری فارم سے چرایا گیا ہے۔ بے فکر رہو، اس کے مالک کو رات گئے سے پہلے اس کی چوری کا علم نہیں ہو سکے گا۔ پھر ہاشم کی کار کا کیا ہوگا؟ کسی محفوظ جگہ چھوڑ دی جائے گی تاکہ بھاگتے وقت رہ بھی جائے تو کسی مشکل کا سبب نہ بنے۔ کمال کا جواب مجھے بہت پسند آیا۔ اس کے الفاظ پر امید تھے جن میں مارکے کے بعد واپسی کا تذکرہ بھی تھا۔ کیا تمہیں ہاشم نے کسی منصوبے کے تحت بلایا ہے؟ میں نے سوال کیا جس کا جواب نفی میں ملا۔ پھر تم مقابلے اور واپسی کی بات کیسے کر رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے، اسلحہ بلا وجہ نہیں منگوائے کیا؟ اور پھر ہاشم نے تو یہ بتا ہی دیا تھا کہ سیتا کسی خطرے سے دوچار ہے۔ ہاشم الجھا ہوا ہے، اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا، اسی لیے اس نے ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال دی ہے۔ لیکن مناسب مشورہ تم ہر وقت دے سکتے ہو۔ پروگرام کا علم ہو تو مشورے کی نوبت آئے گی نا۔ میں آہستہ آہستہ عبد الکمال کو اپنے مجوزہ منصوبے کی جزیات سے آگاہ کرنے لگا۔ تیسرا شخص بھی نہایت انہماک سے میری باتیں سن رہا تھا۔ اس عورت کو اپنے مقدر پر ناز ہونا چاہیے جسے تم جیسا شوہر ملا ہو۔ خدا کی پناہ، تم اپنی بیوی کے حصول کے لیے خون، آگ اور تصادم کے کسی بھی سمندر کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہی زندگی ہے۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں گوشہ نشین ہو کر ساری عمر اپنی گمشدہ بیوی کی یاد میں آنسو بہاتے گزار دیتا۔ تمہارا منصوبہ زبردست ہے، مگر اس کی کامیابی کا سارا انحصار اس بات پر ہے کہ سیتا تصادم کے آغاز سے قبل اپنی کمینگاہ سے باہر نہ نکلے۔ ایک بات پوچھوں؟ وین کے عقبی حصے میں موجود تیسرے شخص نے مؤدب لہجے میں دخل اندازی کرتے ہوئے سوال کیا۔ میری استفسار طلب نگاہیں اس کے چہرے کی طرف اٹھ گئیں۔ تم سمیت ہماری تعداد کل 7 ہے اور تم پولیس والوں پر مختلف سمتوں سے حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہو۔ ہم 7 آدمی بیک وقت کتنے مورچے سنبھال سکیں گے؟ کسی مورچے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیتا کی کمینگاہ کے گرد پھیلے ہوئے ہیں اور ہم ساتوں ان کے گرد پھیل جائیں گے۔ اسٹین گن کی مار بہت لمبی ہوتی ہے۔ جب ایک ہی وقت پر 7 مختلف سمتوں سے ہماری گنز چلیں گی تو انہیں سمجھنے کی مہلت ہی نہیں مل سکے گی اور وہ خوف کے عالم میں منتشر ہو جائیں گے۔ میری طرف سے تم سب کو اجازت ہے کہ ابتدائی برسٹ مارنے کے بعد ذرا سا بھی خطرہ محسوس کرو تو فوراً اپنی جان بچا کر بھاگ نکلنا۔ تمہیں تنہا چھوڑ کر میں خود بھی اسی ترکیب پر عمل کروں گا۔ یعنی ہم محض دہشت گردی کر کے بے نیل و مرام لوٹ جائیں گے؟ ہمارا مقصد ان کے محاصرے کو درہم برہم کرنا اور سیتا کو باہر کے مخدوش حالات سے باخبر کرنا ہے۔ فائرنگ اور شور سے وہ سمجھ جائے گی کہ اسے خطرات لاحق ہیں۔ پھر وہ محاصرے کے انتشار سے فائدہ اٹھا کر نکاسی کی راہ خود ہی تلاش کرے گی۔ ابھی تک وہ آدم خور شیر کی کچھار میں بے خبری کے عالم میں پیر پسارے بیٹھی ہوگی۔ بظاہر تو بڑا ہی آسان نظر آ رہا ہے، کمال نے کہا۔ عمدن بھی شاید ہی کوئی دقت پیش آئے۔ تیسرا شخص بولا۔ 7 سمتوں سے برسنے والے فائر اور پھر بموں کے 2-4 ہولناک دھماکے شاید انہیں یہ تک بھلا دیں گے
کہ وہ ان اطراف میں کس مقصد پر معمور کیے گئے تھے۔ اگر سیتا رجب کے باغ میں موجود ہے تو شاید حسین بھی سیتا کے ساتھ ہی ہوگا، کمال نے کہا۔ لازمی بات ہے، ویسے سیتا اگر تنہا بھی ہوتی تو صورتحال کو مناسب طور پر سنبھال لیتی۔ میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ پولیس رجب تک کیسے پہنچ گئی۔ ہاشم نے بتایا تھا کہ رجب قاہرہ میں فلسطینی تنظیم کا سرگرم رکن ہے۔ سرگرم رکن ضرور ہے، لیکن اس کی بیشتر مصروفیات سیاسی ہوتی ہیں۔ وہ قانون کی حدود کا بہت احترام کرتا ہے۔ پھر تو بس دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، اول کہ کسی نے مخبری کی ہو، مگر یہ نقطہ اس لیے بے وزن نظر آتا ہے کہ مخبری کے بعد پولیس رجب پر ہاتھ ڈالنے کے بجائے براہ راست باغ پر دھاوا بولتی، تاکہ کسی کو بھی پولیس کی تفتیش کے رخ کا اندازہ ہونے سے قبل سیتا کو پکڑ لیا جائے۔ اور دوسرا امکان یہ کہ پولیس کو کسی طرح یہ علم ہو گیا کہ سیتا کے ساتھ حسین نام ایک لبی لڑکا بھی ہے، اور یوں پولیس نے کڑیاں یکجا کرنے کے بعد رجب پر ہاتھ ڈال دیا ہو۔ یہی صورت قرین قیاس لگتی ہے۔ پہلے رجب گرفتار ہوا اور اس کے بعد پولیس نے اس کے مضافاتی باغ کا محاصرہ کیا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ رجب نے گرفتاری کے 1-1.5 گھنٹے بعد ہی پولیس کے حربوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہوں گے؟ وہ بہت مضبوط اور بے خوف آدمی ہے، اس سے ایسی امید تو نہیں کی جا سکتی، مگر جو کچھ ہوا اسے نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پتہ چلا کہ رجب گرفتاری سے پہلے کہاں غائب تھا؟ نہیں، وہ براہ راست پولیس کی تحویل میں پہنچا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ کب اور کہاں سے نمودار ہوا۔ اس کے بعد ٹرک کے عقبی حصے میں خاموشی چھا گئی۔ تینوں افراد اپنی اپنی جگہ کسی سوچ میں غرق تھے۔ کافی دیر تک وین کا سفر ہموار سڑک پر جاری رہا، پھر وہ بائیں طرف ایک ناہموار راستے پر موڑ دی گئی۔ شدید ہچکولوں کے درمیان تقریباً 10 منٹ تک وین آگے بڑھتی رہی، پھر اسے روک کر انجن بند کر دیا گیا۔ ہم تینوں وین کے عقبی حصے میں جھولتی ہوئی ترپال ہٹا کر نیچے کودے تو خود کو گھنے درختوں کے درمیان ایک محفوظ جگہ پر موجود پایا۔ وہاں تک رسائی کے لیے بادل نظر میں کوئی راستہ نہیں تھا، مگر وین کا ڈرائیور ٹائروں سے جھاڑیاں کچلتا ہوا ادھر گھس آیا تھا۔ لمحے بھر میں وین کی اگلی نشست سے تینوں افراد بھی ہمارے پاس آ گئے۔ ہاشم یہاں تک کیسے آئے گا؟ میں نے تجسس آمیز نگاہوں سے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ چند منٹ میں ہی آ جائے گا، کمال نے جواب دی۔ پھر اس کی ہدایت پر بقیہ چاروں افراد ٹرک میں موجود اسلحہ کو اس طرح چھپانے میں مصروف ہو گئے کہ کوئی نووارد پہلی ہی نظر میں ان ہتھیاروں کی شناخت نہ کر سکے۔ اسی دوران میں ہاشم بھی وہاں پہنچا۔ تمہاری کار کدھر ہے؟ یہاں سے ذرا آگے کھڑی کی ہے۔ تم لوگ شاید میرا انتظار کر رہے تھے۔ 2 آدمی وہیں اسلحے کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیے گئے، بقیہ آدمی 2 ٹولیوں میں بٹ گئے۔ میرے ساتھ ہاشم کے علاوہ وہ شخص بھی تھا جو صبح سویرے ایک بار رجب کے باغ میں جانے کی ناکام کوشش کر چکا تھا، اور کمال کے ساتھ محض ایک آدمی تھا۔ ہم لوگوں کا منصوبہ دور سے محاصرے کا جائزہ لینے کا تھا۔ دونوں ٹولیاں قطعی غیر مسلح حالت میں اس کمین گاہ سے مختلف سمتوں میں روانہ ہوئیں، تاکہ کسی غیر متوقع مدبھیڑ میں اسلحے کی موجودگی ہمیں مشکوک ثابت نہ کر سکے۔ تمہیں یقین ہے کہ ہمیں باغ میں گھسنے کا موقع نہیں ملے گا؟ کچھ دور تک خاموشی سے چلنے کے بعد میں نے سوال کیا۔ تھوڑی دیر بعد تم خود ہی بہتر رائے قائم کر سکو گے۔ تمہارے عزائم کیا ہیں؟ میں نے ہاشم کو اپنی حکمت عملی سے آگاہ کر دیا۔ موجودہ حالات میں اس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی۔ پھر تم اندر گھسنے کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ سیتا میری بیوی ہے۔ مدتوں کے فراق کے بعد اگر میں اس کو قریب سے دیکھنے کی آرزو نہ کروں تو یہ رشتہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ آرزو کی حد تک تو یہ بات درست ہے، لیکن عملاً تمہارا باغ میں داخلہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ تم کہہ سکتے ہو، لیکن اس وقت میرے لیے بڑے سے بڑا خطرہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میں صرف ایک بار سیتا کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری خواہش فطری ہے اور تمہارا جذبہ بھی قابل داد ہے، مگر میں صرف یہ جتانا چاہتا ہوں کہ اس مرحلے پر تمہاری کوئی جذباتی حرکت تمہاری اور سیتا کی سلامتی پر بری طرح اثر انداز ہو سکتی ہے۔ سلامتی؟ میرے لیے تو اب یہ لفظ ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ اگر یہ سلامتی ہوتی ہے تو خطرات نہ جانے کیا ہوتے ہوں گے۔ وہ خاموشی رہا۔ وہ علاقہ گھنے درختوں اور سرسبز باغات سے بھرا ہوا تھا۔ ہم تینوں چوکنے انداز میں آگے بڑھتے رہے۔ ہماری رہنمائی کا فرض تیسرا شخص انجام دے رہا تھا، جو میری اور ہاشم کی گفتگو سے بظاہر لا تعلق بنا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہمیں پولیس کے جوانوں کی پہلی ٹولی نظر آ گئی، جو رائفلوں سے لیس بظاہر لاپرواہ انداز میں ایک کھلے مقام پر براجمان تھی۔ پھر ان کی لاپرواہی کا سبب بھی واضح ہو گیا۔
کیونکہ ان کا ہدف ان کے سامنے ایک کھلے میدان کے پار واقع تھا، اور ادھر اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تو پولیس والوں کے پاس جوابی کارروائی کے لیے خاصا وقت موجود ہوتا۔ ہم تینوں درختوں اور جھاڑیوں کی اوٹ میں مسلسل آگے بڑھتے رہے، اور اس دوران ہمیں جا بجا مسلح سپاہی نظر آتے رہے۔ پھر ہم نے سڑک بھی عبور کر لی جو رجب کے باغ کو جاتی تھی۔ اس سڑک پر قدرے آگے ناکہ بندی کے آثار نمایاں تھے۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد ہم اپنا چکر مکمل کر کے اپنی کمینگاہ میں واپس پہنچے تو تھکان سے ہمارا حال ابتر تھا۔ کمال اور اس کا ساتھی پورا چکر لگائے بغیر ادھورے جائزے کے بعد کافی دیر قبل واپس پہنچ چکے تھے۔ اپنے جائزے کی روشنی میں ہم لوگوں نے آپس میں مشورے شروع کر دیے، جن کا خلاصہ یہی تھا کہ ہماری اچانک فائرنگ پولیس والوں کو حواس باختہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ سارے پہلوؤں پر غور و خوض کے بعد جب یہ طے کر لیا گیا کہ ہر شخص اپنا اسلحہ سنبھال کر 5 بجے اس پناہ گاہ سے نکل جائے گا، اور 7 آدمی دائرے کی صورت میں اپنی جگہ سنبھال کر ٹھیک 7:15 بجے کسی کا نشانہ لیے بغیر اندھا دھند اندرونی سمت میں فائر شروع کر دیں گے، اور اگر موقع ملا تو ایک آدھ دستی بم بھی اس سمت میں اچھال دیں گے۔ تو میں ایک اسٹین گن اپنے شانے سے لٹکا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ تم کدھر چلے؟ ہاشم نے حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 7:15 بجے میری گن کا نغمہ تمہارے اسلحے کے شور میں شامل ہوگا، پر تم چلے کہاں؟ ہو سکتا ہے مجھے اندر گھسنے کا کوئی موقع مل جائے اور میں زیادہ بہتر طور پر اپنا کام سر انجام دے سکوں۔ تم پر حماقت کا دورہ پڑ رہا ہے کہ یاد رکھو کہ اس وقت تم ہی ہمارے کمانڈر ہو۔ اگر تم یہاں سے چلے گئے تو بعد کے حالات کی ذمہ داری کسی پر نہیں ہوگی۔ یہ مہم پوری طرح تمہاری ذمہ داری ہے۔ پر اب تو سارا کام تقسیم کیا جا چکا ہے، میری یہاں موجودگی کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ تم مسئلے کو دگنا خطرناک بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ کمال نے ہاشم کے موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا، یہ الزام سراسر بے بنیاد ہے۔ تم لوگ بس ہر قیمت پر مجھے اپنے ساتھ ہی روکنا چاہتے ہو۔ روکنا ضرور چاہتے ہیں، مگر صرف تمہاری بہتری کی خاطر۔ اگر تم ہمارے ساتھ رہے تو 7:15 بجے ہم صرف سیتا کے فرار یا رہائی کے لیے اپنی مہم کا آغاز کریں گے، لیکن تمہارے اندر چلے جانے کے بعد معاملہ 2 افراد کی رہائی کا ہوگا، جو خاصی حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں تمہارے خیالات کی قدر کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تم سے روانگی کی اجازت چاہوں گا۔ ہاشم اور کمال کی نگاہیں چار ہوئیں، جن میں محض تشویش ہی لہرا رہی تھی۔ پھر ہاشم مجھ سے نگاہیں چرا کر بولا، تو ٹھیک ہے، تم اپنی راہ جاؤ، ہم اپنی راہ چلتے ہیں۔ تمہیں غیر یقینی حالات میں جھونک کر تو شاید مجھ سے گولی بھی نہیں چلائی جا سکے گی۔ باقی لوگ تو محض حکم کے بندے تھے، مگر ہاشم اور کمال کے ساتھ میری بحث طول پکڑ گئی، اور وہ کسی بھی طرح مجھے ڈھیل دینے پر آمادہ نہ ہو سکے۔ میرے لہجے کی تلخی بھی ان پر کسی طرح اثر انداز نہ ہو سکی، اور اس جبری سمجھوتے کے بعد 7 افراد کی ذمہ داریاں متعین کی جانے لگیں۔ میرا مورچہ اس کمینگاہ سے قریب ترین تھا۔ مجھ سے 200 گز دور داہنی سمت میں ہاشم کو فائرنگ کرنی تھی، جبکہ بائیں طرف عبدالکمال معمور کیا گیا تھا۔ بقیہ افراد آگے پھیلائے گئے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کو ذاتی تحفظ کے بارے میں ہاشم نے غیر معمولی نوعیت کا لیکچر دے دیا تھا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ خطرے کی صورت میں وہ ہتھیاروں تک سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ اسلحے کی تقسیم بڑی حد تک مساویانہ رہی۔ اسٹین گن کی گولیوں کے علاوہ ہر ایک کے پاس 2-4 دستی بم بھی تھے، جو دہشت گردی کے علاوہ ذاتی تحفظ کے نازک مرحلے پر بھی کام آ سکتے تھے۔ چاروں نئے افراد ایک کے بعد دیگرے وہاں سے رخصت ہوئے۔ انہیں واپسی کے بارے میں کھلی چھوٹ تھی کہ بحفاظت کسی طرف نکل سکیں تو غیر ضروری طور پر پیچیدہ راستہ نہ اپنائیں، اور اگر مشکل محسوس ہو تو 8 بجے تک اسی مقام پر پہنچنے کی کوشش کریں جہاں درختوں کے کنج میں ہماری وین پوشیدہ تھی۔ وین کو وہاں سے واپس لے جانا قطعی ضروری نہیں تھا، لیکن ہنگامی صورت میں وہ اسلحہ کام آ سکتا تھا جو وین کے عقبی حصے میں فاضل پڑا رہ گیا تھا، اور یہ ذمہ داری ہاشم نے اپنے سر لے لی تھی کہ کام پورا کرنے کے بعد وہ 8 بجے تک وین کے قرب و جوار میں موجود رہ کر اپنے کسی لوٹنے والے ساتھی کا انتظار کرتا، اور اگر سارا کام حسب منشا پورا ہو جاتا تو وہاں سے کھسک کر اپنی کار میں شہر واپس لوٹ آتا۔ مجھے امید ہے کہ تم اندر گھسنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ ہاشم نے وہاں سے روانہ ہونے سے قبل بے اعتباری سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب اگر تم مجھے جانے کی اجازت دے دو تو میں تمہارا احسان مند رہوں گا ہاشم۔ اندر گھس کر نہ صرف تم خود مصیبت میں پڑ جاؤ گے بلکہ سیتا کو بھی غیر ضروری مشکلات سے دوچار کرو گے۔ اگر تم مصر ہو تو میں تمہاری مرضی کے سامنے لاچار ہوں۔ تمہارے سامنے میری مرضی بے معنی ہے۔ تم چاہو تو مجھ سے وعدہ کرنے کے باوجود اندر گھس سکتے ہو۔ یہی تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم سے کیا ہوا وعدہ میرے لیے اٹل ہوگا،
اور میں اس سے کسی قیمت پر انحراف نہیں کر سکوں گا۔ اگر تمہارا وعدہ اسی قدر اٹل ہے تو میں ہرگز تمہیں اس احمقانہ اقدام کی اجازت نہیں دوں گا۔ تمہیں باہر رہ کر اپنا کام کرنا ہوگا۔ اگر تمہارا یہی حکم ہے تو میں ایسا ہی کروں گا۔ میں اپنے محسنوں کی بات کبھی نہیں ٹالتا۔ فی امان اللہ۔ میں نے قدرے توقف کے بعد کہا اور وہ روایتی انداز میں میرے داہنے رخسار پر بوسہ دے کر وہاں سے چلا گیا۔ چند لمحوں بعد ہی کمال نے بھی اس کی تقلید کی اور میں گوالوں کی اس وین کے قریب تنہا کھڑا رہ گیا۔ چند سیکنڈ بعد مجھے اس عارضی سکتے سے نجات ملی تو میں نے بھی سر جھٹک کر اپنی اسٹین گن چھانے سے لٹکائی اور دستی بم جیبوں میں اڑس کر وہاں سے باہر روانہ ہو گیا۔ میں خالی الذہنی کے عالم میں چند منٹ تک آگے بڑھتا رہا، پھر ایک دم چونک پڑا کیونکہ میرے کانوں میں کچھ فاصلے سے 2-3 مقامیوں کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور میرے قدم زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ واللہ لطف آ جائے گا۔ تم تو احمق ہو۔ اگر وہ میرے قبضے میں آ گئی نا تو پہلے اسے کالے کتے کی پوری بوتل پلاؤں گا، پھر نچا نچا کر ہلاک کروں گا۔ نچا نچا کر؟ مجھ سے ٹکرا گئی نا تو اس کا منہ نوچ کر اسے اتنی دور لے جاؤں گا کہ میرے سیو کی آواز بھی مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ میری نفس کی رفتار یک بہ یک تیز ہو گئی اور دوران خون کن پٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا۔ میرے لیے ان حبشیوں کی گفتگو زیادہ واضح تھی اور وہ ہولناک تبصرے میرے لیے قطعی ناقابل برداشت تھے۔ جو بھی ہے وہ ہے تو محض ایک عورت ہی، اور اس سے وہی سلوک مناسب رہے گا جو ایک فاتح مرد مفتوحہ عورت کے ساتھ کر سکتا ہے۔ یہ الفاظ ادا کرنے والا سپاہی میری تیز نگاہوں کی زد میں آ چکا تھا۔ اس کے یہ الفاظ میری قوت برداشت کے لیے تازیانہ ثابت ہوئے۔ اس وقت 3 باوردی مسلح پولیس والے میری نگاہوں کی زد میں آئے ہوئے تھے۔ میں نے غیر ارادی طور پر اسٹین گن کی نال سیدھی کی، میگزین کی پیٹی چڑھائی اور کسی اور کے تبصرے سے پیشتر ہی میری اسٹین گن چل پڑی۔ میرا وار اس قدر کاری اور سچا ثابت ہوا کہ وہ تینوں ہی فضا میں اچھل کر ایک دوسرے سے گزوں دور خاک پر گر کر ماہیے بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ اپنا کام کر کے میرا داہنا ہاتھ ساکت ہو گیا تھا، مگر اسٹین گن کا شور بدستور جاری رہا۔ چند ثانیوں کے لیے میں بوکھلا کر رہ گیا۔ میری سمجھ میں نہ آ سکا کہ وہ میرے فائر کی بازگشت تھی یا کسی اور فریق کا جوابی فائر، مگر پھر صورتحال واضح ہو گئی۔ مختلف سمتوں سے گنیں چل رہی تھیں۔ میں نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو 7:16 ہو رہے تھے۔ ہاشم اور اس کے آدمی پروگرام کے مطابق مقررہ وقت پر فائرنگ کا آغاز کر چکے تھے، اور یہ عجیب اتفاق تھا کہ اشتعال کے عالم میں میری خونریز فائرنگ کا مقررہ وقت پر ہی آغاز ہوا تھا۔ اسٹین گنوں کی فائرنگ بدستور جاری تھی اور اس کے نتیجے میں اندرونی حلقوں میں ابتری کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے قدرے توقف کے بعد اپنی گن کا دہانہ دوبارہ کھول دیا۔ اسی اثنا میں اندر سے بھی رائفلوں کے فائر ہونے لگے، مگر مجھے پورا یقین تھا کہ وہ لوگ اس ناگہانی افتاد کے بارے میں کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکے ہوں گے۔ اسٹین گنوں کے خاموش ہو جانے کے باوجود فضا رائفلوں کی وحشیانہ فائرنگ سے لرز رہی تھی، اور میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ سیتا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر باغ سے فرار ہو گئی ہو۔ لوٹتے لوٹتے مجھے خیال آیا کہ میرے ساتھیوں کی فائرنگ بمشکل 6-7 منٹ تک جاری رہی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے وہ عرصہ کم رہا ہو، لہٰذا میں نے رک کر ایک بار پھر گولیاں برسانے کا ارادہ کیا، جسے دوسرے خدشے کے پیش نظر فوراً ہی ترک کر دینا پڑا۔ خوفزدہ اور بوکھلائے ہوئے سپاہی باہر کی طرف گولیاں چلا رہے تھے، جبکہ میری گولیاں ان سے گزر کر براہ راست رجب کے اس باغ تک جاتی جہاں سے سیتا کی فرار کی امید تھی، اور یہ بھی امکان تھا کہ اندھیرے میں آزادی کی راہ پر بڑھتی ہوئی سیتا میری کسی بھٹکی ہوئی گولی کا نشانہ نہ بن جائے۔ اسی خوف کے باعث میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ واپسی پر مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ ہماری مسروقہ وین اصل محاذ سے کافی فاصلے پر روکی گئی تھی۔ میں اندھیرے میں انتہائی احتیاط سے پیش قدمی کرتے ہوئے اس کنج سے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ کئی لمحوں تک سانس روک کر سنگن لینے کے باوجود جب مجھے کوئی آہٹ یا آواز سنائی نہ دی تو میں نے نہایت دھیمے سر میں اپنے ہونٹوں سے ایک باریک سیٹی بجائی، جس کے جواب میں اندر سے اسی انداز میں 2 مرتبہ سیٹی کی آواز سنائی دی، جس کا مطلب تھا کہ میں بلا خوف آگے بڑھ سکتا تھا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ اگر باہمی شناخت کا وہ اشارہ پہلے سے نہ طے کر لیا جاتا تو بعد میں غلط فہمی کی بنا پر آپس میں ہی کسی خونریز جھڑپ کا امکان پیدا ہو جاتا۔ اندر 5 آدمی واپس آ چکے تھے، ان میں ہاشم اور کمال بھی شامل تھے۔
صرف ایک آدمی باہر رہ گیا تھا۔ ان سب کو وہاں موجود پا کر مجھے حیرت ہوئی۔ میرے مقابلے میں وہ سبھی اس کمین گاہ سے زیادہ فاصلے پر بھیجے گئے تھے، مگر اس سب کے باوجود وہ مجھ سے پہلے ہی واپس لوٹ آئے تھے۔ ہاشم اور عبدالکمال ایک شخص کے ہمراہ عقبی حصے میں موجود تھے، جبکہ 2 افراد اگلی نشست پر چھپے ہوئے تھے۔ آگے والوں نے بھی باہر کی دیکھ بھال کے لیے کوئی بندوبست کیا ہوگا، کیونکہ پیچھے والے تینوں افراد نے وین کے عقبی حصے پر منڈی ہوئی ترپال میں مختلف سمتوں میں سوراخ کیے ہوئے تھے تاکہ خود روپوش رہ کر باہر کی نگرانی کر سکیں۔ وین کے عقبی حصے میں پہنچتے ہی مجھے بھی اسٹین گن سمیت ایک مورچہ سنبھالنا پڑا، کیونکہ 8:15 بجے تک آخری آدمی کا انتظار ضروری تھا۔ سب آدمی یہیں کیوں لوٹ آئے؟ میں نے ہاشم سے پوچھا۔ ہر شخص کو معلوم تھا کہ میں ہر حال میں 8:15 بجے تک یہاں رکوں گا، اور کوئی بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ پھر یہاں سے واپسی کے لیے سواری کا حصول خاصا دشوار ہوتا، جبکہ وین سے شہر پہنچنا بہت آسان ہوگا۔ اس کے بعد ایک گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ دوسری جانب رجب کے باغ کے گرد پھیلے ہوئے مسلح سپاہیوں کی بوکھلاہٹ تھی، جس کے صوتی اثرات اب تک ہمارے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ان پر اس قدر منظم اور بھرپور انداز میں فائرنگ کی گئی تھی کہ کافی دیر قبل وہ سلسلہ موقوف ہونے کے باوجود وہ یہ یقین نہیں کر سکے تھے کہ ان کے سروں پر منڈلاتا ہوا موت کا اندیکھا خطرہ ٹل چکا ہے۔ ان کی طرف سے رائفلوں کی فائرنگ کا تسلسل ٹوٹ چکا تھا، مگر اس کے باوجود ہر چند سیکنڈ بعد ان اطراف سے رائفل کے اکا دکا فائر کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ شاید وہ لوگ گھبراہٹ کے عالم میں خیالی ہیولوں پر بھی فائر کرنے سے نہیں چوک رہے تھے۔ معمولاً وین کی محدود فضا ایک مدھم سے ششکار سے گونج اٹھی۔ میں اور میرے ساتھی بھڑک کر پلٹے، اور پھر میری اندھیرے کی عادی نگاہوں نے وین کے عقبی ترپال کے سوراخ میں سے آنکھیں لگائے ہوئے شخص کو دیکھا، جو اپنی سیٹ پر بے تابی سے بایاں ہاتھ لہرا لہرا کر دوسروں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں وین کے فرش پر بکھرے ہوئے 24 بکسوں سے بچتا ہوا سب سے پہلے اس کے قریب پہنچا اور عقبی پردے کا سرا خفیف سا سرکا کر باہر جھانکنے لگا۔ باہر کا منظر خاصا سنسنی خیز تھا۔ وہ ایک لمبے قد کا دبلا پتلا شخص تھا، جو دونوں ہاتھوں میں رائفل یا بندوق سنبھالے چوکنے انداز میں ان کچلی ہوئی جھاڑیوں کو عبور کرتا آگے بڑھ رہا تھا جو وین کے پہیوں تلے روند دی گئی تھی۔ وہ رات ویسے ہی اندھیری تھی، پھر وین گھنے درختوں کے ایسے کنج میں چھپی ہوئی تھی کہ اسے چند فٹ کے فاصلے سے دیکھا جانا بھی ممکن نہیں تھا، ورنہ وہ محتاط آدمی یوں سیدھا اس کچھار میں نہ گھستا چلا آتا۔ میں نے جھری سے نگاہیں ہٹائیں تو ہاشم اور کمال کو بھی وہیں موجود پایا۔ چوتھا آدمی ایک بغلی ترپال پر جا کھڑا ہوا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ کمال نے مدھم سرگوشی کی۔ اس وقت تک آنے والا اتنی دور تھا کہ ایسی آواز وہ کسی بھی طرح نہیں سن سکتا تھا۔ تھوڑا سا لنگڑا بھی رہا ہے، زخمی ہے شاید۔ کمال نے ترپال کے سوراخ سے نگاہیں ہٹائے بغیر کہا، پھر کسی فوری خیال کے تحت وہ تیزی سے سیدھا ہوا۔ واللہ، یہ تو پیٹر سولومن ہے، لنگڑا سولومن۔ کون؟ اسرائیلی سیکرٹ سروس کا خطرناک کارندہ۔ مگر یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اسے زندہ پکڑا جائے گا، میری ہدایت کے بغیر کوئی اس پر گولی نہیں چلائے گا۔ میں نے سوراخ سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، تم تو احمق ہو، یہ پیدائشی لنگڑا ضرور ہے مگر کسی چھلاوے سے کم نہیں۔ اسے ذرا سا بھی موقع مل گیا نا تو ہم سب ان جنگلوں میں سر ٹکراتے رہ جائیں گے۔ ہاشم غرایا، کمانڈر میں ہوں ہاشم، تم نہیں، میں نے درشت لہجے میں کہا، اور وین میں صرف سانسوں کی آواز باقی رہ گئی۔ ہاشم عقبی رخ پر نگرانی کرتا رہا۔ کمال نے تیسرا رخ سنبھال لیا اور میں ڈرائیونگ کیبن میں کھلنے والی کھڑکی کے قریب پہنچ گیا۔ آگے والے شاید ہماری بھنبھناہٹ تو سنتے رہے تھے مگر صورتحال کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکے تھے۔ اس وقت وہ دونوں شاید نیچے دبکے ہوئے تھے۔ میں نے خفیف سی آواز میں انہیں مخاطب کیا تو ان میں سے ایک سیدھا ہو گیا۔ ایک آدمی ادھر آ رہا ہے، اس پر گولی مت چلانا، میں اسے زندہ پکڑنے باہر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اس کا جواب سنے بغیر پیچھے لوٹ گیا۔ باہر نگاہ ڈالتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں یک بیک تیز ہو گئیں۔ باہر کافی اندھیرا تھا اور اتنے فاصلے کی کسی چیز کا تفصیلی طور پر دیکھا جانا ممکن نہیں تھا۔ پھر بھی وہ دراز قامت اور دبلا پتلا ہیولا خاصا نمایاں تھا۔ شاید وہ وین دیکھ چکا تھا کیونکہ وہ پتھر کے کسی بت کی طرح ایک جگہ جمع کھڑا تھا اور اپنی رائفل کا کندھا اس نے زمین پر ٹکا لیا تھا۔ میں نے ڈرائیونگ کیبن کے قریب بائیں رخ پر تیزی سے ترپال الگ کی اور بجلی کی سریعت سے آہنی ڈھانچے پر لٹک کر نرم زمین پر پہنچ گیا۔ گھور اندھیرے میں فوراً ہی میں پیٹ کے بل زمین پر لیٹا اور رینگتا ہوا اسی سمت کے اگلے ٹائر کے آگے اس طرح لیٹ گیا
کہ لنگڑے سولومن کا موہوم سا ہیولا میری نگاہوں کی زد میں تھا، مگر وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چند سیکنڈ اسی طرح گزر گئے، پھر اس نے اپنی جگہ چھوڑے بغیر جنبش کی جو میری سمجھ سے بالا تر تھی، مگر چشم زدن میں سب کچھ واضح ہو گیا۔ اس نے نہ جانے کیا حرکت کی تھی کہ اس کے قدموں میں یک بہ یک سفید رنگ کی اس قدر تیز روشنی نمودار ہوئی جس نے میری نگاہیں خیرہ کر دیں۔ اس روشنی کا رخ وین کی طرف تھا اور اس کے پیچھے وہی گھور اندھیرا یا روشنی کا دھیما سا انعکاس تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے سولومن نے ہزاروں واٹ کے طاقتور قمقمے والی سرچ لائٹ ہماری طرف پھیر کر روشن کر دی ہو۔ وہ عجیب سی اور تیز ترین روشنی بمشکل 1 سیکنڈ یا اس سے بھی کم وقفے کے لیے برقرار رہی اور پھر ہر سو وہی گھور اندھیرا چھا گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ سولومن اپنی پیدا کی ہوئی اس انوکھی چکا چوند کی آڑ میں واقعی کسی چھلاوے کی طرح کہیں غائب ہو چکا ہوگا۔ بھاگو! چکا چوند کے معدوم ہوتے ہی یا شاید اس کے لحظے بھر بعد میرے کانوں میں ہاشم کی آواز آئی۔ یک لخت وین کا انجن جاگ اٹھا اور میں اچھل کر اگلے ٹائر کے سامنے سے ہٹ گیا، مگر وہ وین آگے بڑھنے کے بجائے تیزی کے ساتھ الٹی دوڑنے لگی۔ میں دیوانہ وار اچھل کر داہنی طرف کیبن کے پائیدان میں جھول گیا۔ وین اپنی جگہ سے چند فٹ ہی کھسکی تھی کہ عین اسی جگہ کوئی ہلکی سی چیز گر کر تیز دھماکے سے پھٹی اور جا بجا آگ بھڑک اٹھی۔ شاید وہ کوئی چھوٹا مگر مہلک آتش گیر بم تھا جو پوری وین کو آگستر کرنے کے لیے کافی تھا۔ پھر شعلوں کی روشنی میں جو بھی وین سے کود کر جان بچانے کی کوشش کرتا سولومن کی پیاسی رائفل کا نشانہ بن جاتا۔ ان سب حرکات میں اس قدر مشینی تسلسل اور تواتر تھا کہ یہ تعین کرنا دشوار تھا کہ پہلے کیا ہوا اور بعد میں کیا ظہور پذیر ہوا، مگر ایک بات یقینی تھی کہ جب ہاشم نے بھاگنے کا نعرہ لگایا تو آتش گیر بم سولومن کی ہتھیلی سے نکل کر فضا میں بلند ہو چکا تھا، اور اگر وین کا ڈرائیور وہاں سے سرکنے میں حیرت انگیز مستعدی کا مظاہرہ نہ کرتا تو وین کے انجن پر پڑنے والے بم وین کے ساتھ ہی مجھے بھی لے ڈوبتے۔ ایک اور خالی جانے کے بعد سولومن نے دوسرا بم پھینکا، مگر موت کے دہانے سے نکلنے والا وین ڈرائیور اس وقت تک کنج کا دھانا عبور کر کے درختوں سے ٹکراتا ہوا وین کو ریورس گیئر میں ہی ایک اوٹ میں لے گیا تھا۔ پھر اس نے پوری قوت سے بریک لگا کر پہلا گیئر ڈالا اور وین کسی زخمی درندے کی طرح غراتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ میں جس طرف لٹکا تھا اسی رخ پر وین کی ڈرائیونگ سیٹ بھی تھی، اور یہ امکان بھی نہیں تھا کہ میں وین کی رفتار پر اثر ڈالے بغیر کیبن میں داخل ہو سکتا۔ ایک جگہ نہایت تنگ موڑ کاٹتے ہوئے چند شاخیں پورے زور سے میرے بدن کے مختلف حصوں سے ٹکرائیں اور میں اف بھی نہ کر سکا۔ صفدر کہاں ہے؟ اچانک کیبن میں مجھے عبدالکمال کی تردد آمیز آواز سنائی دی۔ وہ ادھر ہی پائیدان سے لٹکا ہوا ہے، ذرا آ کے گاڑی روک کر اسے اندر لے لیں گے۔ ڈرائیور کی آواز سنائی۔ ہم کافی آگے نکل آئے ہیں، اسے اندر لے لو، کہیں جھٹکوں سے گر کر وہ زخمی نہ ہو جائے۔ وہ آواز کمال کی ہی تھی۔ فوری طور پر وین روکی گئی اور میں غراتے ہوئے انجن کے سامنے سے لپک کر ڈرائیونگ کیبن میں بیٹھ گیا۔ وین دوبارہ آگے بڑھ گئی۔ آسان بحال ہونے کے بعد جب میں نے کچے راستے کی غیر معمولی طوالت پر غور کیا تو انکشاف ہوا کہ واپسی کے لیے مختلف راستہ استعمال کیا گیا تھا۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے ڈرائیور سے پوچھا۔ شہر کی طرف، یہ راستہ کم و بیش دگنا طویل ہے، پرانے راستے پر پولیس سے مدبھیڑ کا خطرہ تھا۔ تم ادھر کیوں بیٹھ گئے؟ اچانک مجھے عقبی خلا میں ہاشم کی آواز سنائی دی۔ ظاہر ہے کہ وہ سوال مجھ سے ہی کیا گیا تھا۔ بس عجلت یا آرام کی طلب کہہ لو۔ سگریٹ دوں؟ میرے پاس موجود ہے۔ وہ جواب دے کر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ ہمارا ساتواں آدمی نہیں لوٹا؟ میں نے اپنے برابر والے سے نرم لہجے میں پوچھا۔ ہم وہاں سے مقررہ وقت کے بعد ہی چلے ہیں۔ 2 ہی صورتیں ممکن ہیں، یا تو وہ کسی اور طرف نکل گیا ہو یا زخمی ہو گیا ہو۔ اگر وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس کے لیے ضرور مشکل ہو جائے گی، مگر وہ زبان کھولنے والوں میں سے نہیں ہے۔ شادی شدہ ہے کیا؟ شادی کے ساتھ ہی آدمی کی آدھی مردانگی رخصت ہو جاتی ہے۔ میرے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ میں سمجھا نہیں۔ میری مردانگی کو پورا شمار کرتے ہو یا آدھا؟ معاف کرنا، مجھے معلوم نہیں تھا، وہ تو میں نے بس مذاق میں یوں ہی کہہ دیا تھا۔ کیا معلوم نہیں تھا تمہیں؟ یہی کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ اسے ذہنی بوجھ سے نجات دلانے کے لیے میں ہنس پڑا۔ پھر تو شاید تمہیں میرا نام بھی معلوم نہیں ہوگا۔ اس نے خاموشی سے گردن میری طرف گھمائی، پھر لہجہ بھر کے سکوت کے بعد تحیر آمیز لہجے میں بولا،
اوہ، تو تم وہی مشہور و معروف صفدر علی ہو جس کی پولیس اور فوج سے ٹھنی ہوئی ہے؟ میں تو تمہیں محض اس کا کوئی ہم نام سمجھ رہا تھا۔ میرے خدا، تمہاری دلیری اور مردانگی کی تو قسم کھائی جا سکتی ہے۔ تو کیا کمال نے تمہیں کچھ نہیں بتایا تھا؟ جن باتوں سے ہمارا براہ راست تعلق نہ ہو وہ ہمیں نہیں بتائی جاتی، اور نہ ہی ہم انہیں جاننا چاہتے ہیں، مگر تمہاری رفاقت تو میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ ایکس 3 پر اسلحے سے وین خالی کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ اس بار کھڑکی سے عبدالکمال کی آواز آئی۔ پھر تو کچا راستہ ہی مناسب رہے گا۔ ڈرائیور نے تائید طلب لہجے میں کہا۔ ہاں، موجودہ حالت میں شاہراہوں پر نکلنا خطرناک ہوگا۔ میرے ذہن میں ایکس 3 کے بارے میں تجسس نے سر ابھارا، مگر میں نے اپنی زبان بند ہی رکھی۔ وین کی ہیڈ لائٹس کی روشنی دو رویا گھنے باغات اور کھیتوں کے درمیان سے گزرنے والے اس ناہموار راستے پر پڑتی رہی جہاں شاید مدتوں بعد ہی کوئی مشینی گاڑی پہنچتی ہو۔ اس راستے کی ساخت بتا رہی تھی کہ وہ مویشیوں کے سہارے چلنے والی بھونڈی گاڑیوں کی برسوں کی آمد و رفت سے وجود میں آیا ہوگا۔ کچھ دیر بعد کھیتوں وغیرہ کا سلسلہ ختم ہو گیا اور وین ریگستانی علاقے میں بڑھنے لگی۔ چند منٹ بعد اس سفر کا اختتام دیہاتی طرز کے ایک بہت بڑے سے کچے مکان پر ہوا، جہاں وین کا شور سن کر ایک ادھیڑ عمر آدمی دروازے پر نکل آیا تھا۔ وین رکتے ہی میں نیچے کود گئی۔